بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہلچل مچ چکی ہے پورے شہر کے اندر اور لوگوں میں بھگدڑ نظر آ رہی ہے. اور یہ خصوصی مناظر ہیں تل ابیب شہر کے. اس ٹائم افراتفری کی صورتحال ہے اور لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر پہنچنے کے حوالے سے بھی تنبیہ کر دی گئی ہے اور ہدایت جاری کر دی گئی ہے. بنکرز کی طرف جانے کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے اور پوری سچویشن کے اندر لوگ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں. اور اس ٹائم بھگدڑ کی یہ سچویشن ہے, افراتفری کا یہ عالم ہے اور پورے شہر کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں. ایمرجنسی کی سچویشن ہے. مختلف مقامات پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے جس کے بعد سے ایمرجنسی کی سچویشن شروع ہو چکی ہے. سائرن بج رہے ہیں. مختلف عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی مقامات تھے جو کہ بیلسٹک میزائلز کی زد میں آئے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. یہ تل ابیب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایک گیدرنگ جاری تھی اور بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جو ہی ایران نے حملہ کیا تو یہاں پر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو غزہ میں جب اسرائیل حملے کرتا ہے تو خوشی مناتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جب غزہ کے بچے پانی کے لیے سسک رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایران پر حملہ ہونے کے بعد خوشیاں منا رہے تھے لیکن جب جواب آیا تو یہ خود بھی خوفزدہ ہو گئے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیونکہ جنگ کب کہاں کس کو اپنی لپیٹ میں لے اس کا کسی کو ادراک نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. یہ تل ابیب کے مناظر کہ جہاں سائرن بجتے رہے, لوگ خوفزدہ ہوئے, بھگدڑ مچی, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنکرز کی طرف بھاگ رہے ہیں. وزارت دفاع کے حکام یہ کہتے ہیں کہ آپ خود کو گھروں تک محدود رکھیے اور جن کے پاس بنکر کی سہولت اور فیسلٹی ہے وہ بنکرز تک چلے جائیں. اور ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ مختلف مقامات پر آ کے انہوں نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا. کیا یہ میزائل ڈائریکٹلی آ کر لگے یا پھر جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے انٹرسیپٹ کیا اور پھر جو باقیات ہوتی ہیں اس کے ذریعے یہ تباہی ہوئی. یہ تمام تر معاملات بعد میں انفولڈ ہوں گے, یہ ڈیٹا آئے گا. لیکن بنیادی طور پر تل ابیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھگدڑ مچی. اور اسکرین کے ایک حصے میں جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لبنان کے مناظر ہیں کہ جہاں پر ایران کے جواب کے بعد یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے. ریلی کی صورت میں لوگ باہر آئے ہیں, اسرائیل مخالف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں کیونکہ لبنان پر بھی حملے کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے. غزہ بھی محفوظ نہیں, شام بھی محفوظ نہیں اور پھر ایران پر بھی حملہ ہوا. یہ فلسطین کے مناظر ہیں. یہ فلسطین کے لوگ گلیوں میں, سڑکوں پر آ کر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر شعلے بلند ہیں اور وہ شعلے جا رہے ہیں تل ابیب کی طرف. اور یہاں پر شہری موجود تھے, نعرے لگائے, اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے, اسرائیل مخالف نعرے لگائے. اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران کے مناظر ہیں کہ جہاں پر جب ایران نے جواب دیا, اب وعدہ صادق 3 جب اس نے لانچ کیا, اس آپریشن کا آغاز کیا تو ایران کے شہری بھی سڑکوں پر آئے اور ایران کے شہریوں نے بھی جشن منایا, نعرے لگائے اور اپنے سپریم لیڈر کے لیے, اپنے صدر کے لیے یہاں پر نعرے بازی کی. اور بھرپور جواب کا جو مطالبہ, جو تقاضا تھا اس کے آغاز پر یہ ایرانی شہری بھی خوش ہیں. ایک طرف ایرانی شہری خوش تو دوسری طرف تل ابیب کے مناظر کے جہاں پر تل ابیب کے رہنے والے وہ لوگ جو غزہ پر مظالم پر خاموش رہے, وہ لوگ جو لبنان پر ہوئے حملوں, شام پر ہوئے حملوں اور ایران پر ہوئے حملوں پر خوشی مناتے رہے. جب ان کے گھر تک میزائل پہنچے تو انہیں خوف محسوس ہوا, انہوں نے بھاگ کر جان بچانے میں عافیت جانی. اور یہ بھگدڑ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ایران نے جواب دیا ہے, 150 بیلسٹک میزائل داغے ہیں اور یہ کہاں کہاں لگے, کیا ان کے ٹارگٹس تھے, یقینی طور پر یہ بریف کیا جائے گا. ایران کی ملٹری سروس کی جانب سے بتایا جائے گا کہ ان کے اہداف کیا تھے, کہاں کس حد تک انہیں کامیابی ہوئی.